اس صورت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے۔ تو معراج عروج سے ہے، اور مختصراً دو جملوں میں حضور کی معراج تو یہ تھی کہ آپ لامکان پہ تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ملاقات کے شرف سے مشرف ہوئے، لیکن آپ کی اور میری معراج وہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے عروج، اس سے پہلے صبر کی تلقین کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صبر کر گیا عروج پا گیا۔ آگے بات ہوئی اعمال صالحہ کی، جو بندہ نیک اعمال کر گیا وہ عروج پا گیا، رب کے قریب ہو گیا۔ اس کے بعد بات آ رہی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، جو بندہ یہ خدمت گزاری کر گیا وہ بھی عروج پا گیا۔ یہ سمپل سا، آپ اس کو اگر آپ لنک کرنا چاہتے ہیں تو، اور آپ عروج دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ قسمت کے دھنی بننا چاہتے ہیں، تو پھر جہاں آپ نیک اعمال کرتے ہیں وہاں آپ کے اندر خدمت گزاری کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے، اس سے پہلے آخرت کی بات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آخرت کے اندر بڑی اہم ہے، کیونکہ آخرت کے مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تقریباً 4 یا 5 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنی توحید کے فوراً بعد، کوئی اور بات نہیں، نہ ملائکہ کی بات، نہ کتابوں کی بات، نہ کوئی اور مضمون، اپنی توحید کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ ایک اور جگہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بات کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا کہ میرے سوا کسی کی بات نہیں کرنی ہے، تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پھر جہاں لقمان حکیم کا قصہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس انسان کی والدہ نے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ پلانے کا جو سلسلہ تھا 2 سال تک اس نے اس کو دودھ بھی پلایا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اپنے پیدا کرنے والے اس کا شکر ادا کرو، اور یہ جو رب نے تمہیں اپنی رحمت کی چھتری والدین کی صورت میں دی ہے ان کا بھی شکر ادا کرو۔ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور پھر قرآن مجید کے جو اگلے الفاظ ہیں، قرآن کہتا ہے الی المصیر، تم نے میری طرف ہی پلٹنا ہے، تم نے واپس میری طرف ہی آنا ہے۔ تو یہ الی المصیر، یہ نافرمان کے لیے دھمکی ہے اور نیکوکار کے لیے خوشخبری ہے۔
لفظ تو سادہ سا نا، عام ترجمہ آپ کر لیتے ہیں الی المصیر، میری طرف تم نے آنا ہے۔ یہ جو نافرمان ہے نا والدین کا اور رب کا اور والدین کا، اس کے لیے یہ وعید ہے، آنا تو میری طرف ہی ہے نا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے آئے ہو، والدین کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، ان کے تم نے آنسو پوچھے ہیں یا ان کے آنسو بہائے ہیں، ہم بتائیں گے، ہم بتائیں گے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت تم آئے ہو، حاضری لگوائی ہے کہ نہیں، الی المصیر، ہم تمہیں بتائیں گے۔ لیکن جس نے اپنا ماتھا رب کے حضور ٹیکا اور والدین کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھائے، اس کو رب کہہ رہا ہے الی المصیر، تم نے ہماری طرف آنا ہے، ہم تمہیں اجر سے نوازیں گے، صلے سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، جنت سے نوازیں گے، حور و غلمان سے نوازیں گے۔ یہ سادہ سا لفظ ہے، لیکن کسی کے لیے دھمکی ہے تو کسی کے لیے خوشخبری ہے، الی المصیر، تم نے میری طرف ہی آنا ہے پلٹ کر کے، ہم تمہیں پھر بتائیں گے دنیا میں تم نے کیا کیا ہے۔ برادران اسلام، یہ الی المصیر کا وہ ایک عظیم اختتامیہ یہ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ یہ وہاں پہ لگ رہا ہے جب رب کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور میری رحمت کا جو پرتو اور عکس ہے اور جو چھتری تمہیں میسر آئی ہے والدین کی صورت میں، ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے ان کو اذیت ہو۔ یہاں فلا تقل لہما اف، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کا بہت بڑا ایک سمندر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی اور چھوٹا لفظ ہوتا نا جو والدین کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتا، لیکن یہ سب سے چھوٹا لفظ، اف کا لفظ، سب سے چھوٹا لفظ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید بھی بڑا عظیم معجزہ ہے۔ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سختی بھی آتی ہے، اس کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ شاید ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، یہ قدرتی ہے کہ وہ امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک والد نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ منڈیر پہ کون سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی یہ کوا ہے۔ پھر والد نے پوچھا یہ کون سا پرندہ ہے یار یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ میں یہ کوا ہے ابا جی۔ تیسری دفعہ بیٹا آگ بگولا ہو گیا، آپ کو بتایا یہ کوا ہے؟ تو پلٹ کر کے باپ نے جواب دیا کہ جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو تو ایک بات میرے سے 10 دفعہ پوچھتا تھا، میں 10 دفعہ بتاتا تھا، لیکن آج تو تیسری دفعہ ہی برہم ہو گیا ہے۔ تیسری دفعہ میں نے بات کی ہے تو برہم ہو گیا، تو 10 دفعہ پوچھتا تھا، میں 10 دفعہ بتاتا تھا بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے۔ اور آپ اگر نوٹ کریں نا تو آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں۔ مجھے حضرت کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، والدین اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مستری لگا ہوا تھا، مستری کام کر رہا تھا، مکان بنا رہا تھا، حضرت کی بات ہے۔ تو گھر میں امرود کا بوٹا لگا ہوا تھا تو انہوں نے توڑ کر کے امرود اس کو مستری کو دیے۔ اس مستری نے وہ امرود جیب میں ڈالے۔
انہوں نے پوچھا یہ انکل کھائے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو دی ہیں کہ کھا لو۔ تو مصری بولا میں گھر میں جاؤں گا اپنے بچوں کو دوں گا، گھر میں جاؤں گا، اپنی خواہش کچھ لی ہے، گھر میں جاؤں گا بچوں کو دوں گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہیں والدین، یہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، دکھ سکھ تکلیفیں باتیں، اور بوڑھے جب ہو جاتے ہیں ان کا کب نکل جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کی لکیریں گھس جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں آپ کو بنانے کے لیے۔ لیکن جب کسی اولاد کی طرف سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے نا تو ان کے کلیجے پھٹتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، جو ان کے بس میں تھا۔ آج ان کے ہاتھوں کی لکیریں ویسے ختم نہیں ہوئی ہیں، آج وہ جو جھکے ہیں وہ ویسے نہیں جھکے ہیں، ان کا کب ویسے نہیں نکل گیا، وہ محنتیں اور مشقتیں کر کریں۔ اور برادران اسلام، یہ جب سایہ سر سے اٹھتا ہے نا پھر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا والدین کے لیے، جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئی نا تو اقبال نے کہا تھا کس کو رہے گا اب میرے خط کا انتظار، کون رہے گا اب میرے لیے بے قرار، خاک مرکت پہ تیری فریاد لے کے آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ تو نے کہا جب مجھے دنیا کی مشکلیں پڑیں گی نا امی تو تو بیٹھی ہوئی تھی نا، تو تیرے پاس آ جاتا تھا، اپنا دکھڑا سنا لیتا تھا، دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتا تھا، تیرے سے دعائیں بھی لے لیتا تھا، اور تو رات کو اٹھ کر کے نا میرے لیے جھولیاں پھیلاتی تھی، اپنے رب سے مانگتی تھی الہی میرے بچے پہ رحم کر دے، میری اولاد پہ کرم کر دے۔ تو اب میرے لیے رات کو اٹھ کے دعا کرنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اب تو پھر جب مجھے ضرورت پڑے گی پھر میں تیری قبر پہ ہی آؤں گا، ادھر آ کر کے میں تجھے اپنی فریاد سناؤں گا۔ اب وہ دعاؤں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا۔ یہ اقبال نے کہا اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، کوئی دنیا میں کائنات میں رب کے رسول کے سوا ایسا بندہ کوئی نہیں ہے جو رات کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھ کر کے آپ کو دعائیں دے۔ وہ اگر آپ کا رشتہ ہے تو وہ آپ کا والد ہے یا آپ کی والدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بے لوث۔ اولاد کے لیے کتنا کرتے ہیں، اولاد ایک وقت آتا ہے وہ تھک جاتی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، دعا کریں اللہ پردہ دے دے، والد صاحب کو اللہ پردہ دے دے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یعنی خدمت گزاری سے تنگ آئے بندے کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ مشکل ہے، ہسپتال میں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، یار اس ڈیوٹی میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ ایک گلاس پانی کا آپ کسی کو پلائیں نا تو وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو یہ تو رب کی رحمت، اور پر تو اس رحمت کا والدین کی صورت میں رب نے عطا کیا آپ کو۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرو اچھے طریقے سے کرو، نرمی سے، خوش اخلاقی سے، کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور حدیث میں ہے، اور یہ حدیث زمانہ اس کی بہترین تفسیر کر رہا ہے، بروا آباکم تبروا اولادکم، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ یہ ایک فارمولہ یاد رکھ لو، اگر آج تم خدمت کر گئے نا، تم جب اس ناج پہ اور اس حالت میں اور اس بڑھاپے میں پہنچو گے، تمہاری اولاد خود بخود تمہاری خدمت کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت سے ان کے لیے اپنے پر مراد بازو، اپنے بازو جھکا دو ان کے لیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اٹھ کر کے دعائیں بھی مانگا کرو، وہ دعائیں تمہارے لیے مانگتے تم ان کے لیے مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
بہترین اجر والدین کو اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک، بلکہ یہ آیت اور پھر اس کے ساتھ میں حدیث آپ کے گوش گزار کروں گا اگر ذہن میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیکوکار ہو یعنی والدین کے خدمت گزار ہو تو پھر رب نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اس آیت سے لطف لو، مزہ لو اس آیت سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تم نیک ہو تو وہ اوابین کے لیے غفور ہے۔ اوابین ان کو کہتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ مضمون پیچھے والدین کی خدمت گزاری کا چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم والدین کی خدمت گزار رہو گے اللہ تمہیں آہوزاری اور توبہ کی توفیق بخشے گا، اور تمہاری توبہ کو قبول کر کے وہ تمہارے اوپر اپنی غفاری کا اظہار فرمائے گا۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ تمہاری آہوزاری کو قبول کر کے اپنی غفاری کا اظہار فرمائے گا۔ اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے نا، اس کا صلہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی گئی تو حضور نے قرآن کی آواز سنی، ایک مقام سے حضور گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی قرات کی آواز سنی، تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا یہی صلہ ہے اور نیکی کا یہی فائدہ ہے۔ اور یہ حدیث محدثین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہ جو حارثہ بن نعمان تھے یہ والدین کے ساتھ انتہائی نیکوکار اور مخلص اور ان کے خدمت گزار تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی قرات کو جا کر کے جنت میں بھی جاری کر دیا۔ یعنی یہ معمولی اعزاز نہیں ہے نا، لیکن ہم تو جنت مانگتے ہیں نا، یا اللہ جنت دے دے، تو کیا وہ عظیم آدمی ہے جس کو جنت بھی ملی ہے اور اس کی جنت کا نظارہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہاں جنت میں تلاوت کلام پاک بھی چل رہی ہے، لیکن پیچھے نیکی کون سی ہے؟ پیچھے نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت گزاری ہے، جس نے حارثہ بن نعمان کو کہاں پہ پہنچا دیا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ برادران اسلام، ترمذی کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے تو اپنے والد کو دیکھ لو، وہ آپ سے خوش ہے، وہ آپ سے راضی ہے، تو سمجھ لو آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کا خالق و مالک آپ پہ راضی ہے۔ اور اگر آپ کا والد آپ سے ناراض ہے، اس کے دل میں کوئی وہ بات آ گئی ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ناراضگی تمہارا مقدر ٹھہر گئی ہے۔ یہ امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ برادران اسلام، آپ قرآن مجید میں حدیث پاک میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو ایک اور ضمناً بات کر رہا ہوں، بہو مولانا حضرات نے بھی ایسے مسائل جو غیر ضروری تھے معاشرے میں احسان کے پہلو کو چاہے جتنا بڑا مولانا ہو اس سے اختلاف یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہو وہ یہ کہہ کے
پہلو طے کر لے کہ ساس اور سسر کی خدمت گزاری میرا یہ فرض نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور محرومی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنے عمل کرتے ہیں؟ آپ کٹورے بھر کے چھت پہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں پانی کے چڑیوں کے لیے؟ آپ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، آپ بھاگ بھاگ کے خواتین ان کو چارہ ڈال رہی تھیں، اس کو پٹے ڈالو، اس کو پانی ڈالو، یہ کرو وہ کرو، کیوں؟ نیکی ملے گی۔ وہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں اور جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، آج آپ ان کو اٹھا کر کے پانی کے ایک گلاس دینے کے لیے روادار نہیں ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہم قسمت کے دھنی ہوں گے اور خوش بخت ہوں گے، یہ بعید از کیاس بات ہے۔ احسان کا پہلو یہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ احسان کا پہلو یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت گزاری کریں۔ وہ آپ کا شوہر، ذمہ داری اس کی ہے، لیکن وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، اور آپ گھر میں موبائل لے کر کے بیٹھ جاؤ، کمرے میں گھس جاؤ، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، ڈرامہ دیکھو، اور وہ پانی کو ایک معذور ساس یا معذور سسر وہ پانی کو ترستے رہیں، اور آپ یہ کہہ کر کے کہ ان کی خدمت گزاری یہ میرا فرض نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی۔ احسان کا پہلو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کریں، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر راضی ہوگا۔ اور پھر یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں یہ محترم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی حفاظ کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں رب العالمین نے دونوں رشتوں کو بیان کیا، فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہم نے اس انسان کو نسبی رشتوں میں بھی پرویا ہے اور سسرالی رشتوں میں بھی پرویا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب قدیر ہے، یہ سلسلے جوڑنے والا وہ رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نسب کو بھی بیان کیا اور سحر کو بھی بیان کیا۔ اب سحر کو کوئی بھول جائے یہ زیادتی ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی کو یہ تلقین کیا کریں، یار کوئی بات نہیں ہے، اجر پاؤ گی، صلہ پاؤ گی، دعائیں لو گی، خدمت گزاری کر لو۔ خدمت گزاری وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی چیز بہا کر کے نہیں لے جا سکتی۔